ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادی کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو لندن سے واپسی پر ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امیگریشن حکام کو رن وے پر بلا لیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کو طیارے سے اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کو لے کر آنے والی پرواز کو اولڈ ٹرمینل پر اتارا گیا اور وہاں پہلے سے ہی نائب حکام موجود تھے اور طیارے سے اترتے ہی سابق وزیر اعظم اور مریم نواز کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادی کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو لانے والا طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا، جس کے بعد نیب کی ٹیم وہاں موجود تھی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈی جی نیب اور آئی جی پنجاب بھی موجود تھے ایئرپورٹ پر، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں، تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کر لیں گے کرم الہی گوندل سے۔ جی کرم الہی گوندل، بتائیے گا گرفتاری عمل میں آ چکی ہے؟ جی جیسے ہی جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کا طیارہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اترا، نیب اور پولیس کے اعلیٰ حکام وہاں پہنچ گئے تھے۔ طیارے سے اترتے ساتھ ہی انہیں جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا، اور چونکہ نواز شریف کی والدہ جو ہے وہ بیگم شمیم بھی ایئرپورٹ پہنچی ہوئی تھی، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی والدہ سے ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ ذرائع کے مطابق جو ہے بیگم شمیم اور سلمان شہباز کو اولڈ ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل میں لے جایا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ آپ کے بیٹے سے حج ٹرمینل پر ہی کرائی جائے گی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کو اس دوران ان کا امیگریشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو ان کو جو ہے وہ لاہور سے منتقل کر دیا جائے گا۔ جی کرم الہی گولڈن بیورو چیف لاہور ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں اس وقت رن وے پر وہ نیب کی تحویل میں ہیں۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئیں گی اور وہ ان سے ملے بغیر نہیں جائیں گی۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اور نواز شریف کی والدہ کو حج ٹرمینل سے اندر لے جایا گیا ہے، جہاں نواز شریف اور مریم نواز سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی۔ اسی دوران ان کا جو امیگریشن ہے اس کا عمل مکمل ہوگا، جس کے بعد انہیں باقاعدہ طور سے وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا گرفتار کر کے۔ بالکل، آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں اس وقت امیگریشن کی دیگر کارروائی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ حج ٹرمینل پر دونوں موجود ہیں اور وہی ملاقات کروائی جائے گی بیگم شمیم کی، جو کہ نواز شریف کی والدہ ہیں، اور سلمان شہباز بھی پہنچے ہیں ان کو لے کر۔ ان دونوں کی ملاقات کرنے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کو لے جایا جائے گا۔ بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا عملہ مستعد ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ بذریعہ ہیلی کاپٹر نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور سے اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا، جہاں کل صبح ایون فیلڈ ریفرنس میں جج محمد بشیر کے روبرو انہیں کل پیش کیا جائے گا، جہاں ان کا پہلے میڈیکل چیک اپ ہوگا، اس کے بعد انہیں پیش کیا جائے گا جج محمد بشیر کے روبرو، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں کس جیل منتقل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اطلاعات نہیں کہ اڈیالہ جیل میں تیاریاں مکمل ہیں، اڈیالہ جیل ان کی اگلی منزل ہو سکتی ہے، لیکن اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اٹک جیل اور ساہیوال جیل بھی ان کی اگلی منزل ہو سکتی ہے۔ کرم الہی گوندل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کرم، بتائیے گا اگلا پلان کیا آیا ہے، کب تک انہیں یہاں سے اسلام آباد منتقل کیا جائے گا اور کب تک یہ تمام پروسیس مکمل ہوگا؟ جی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ اس میں لگے گا ابھی، کیونکہ نواز شریف کی ان کی والدہ سے ملاقات بھی کروائی جانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں لاہور سے منتقل کیا جائے گا۔ عملہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا تیار ہے، ایک جو ہے وہ طیارہ بھی رن وے پر موجود ہے کہ اگر موسم کی خرابی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں انہیں جو ہے وہ طیارے میں لے جایا جائے گا، جبکہ ابھی تک جو ہے وہ یہی اطلاعات ہیں کہ ان دونوں کو لاہور سے جو ہے وہ اسلام آباد لے جایا جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسم جو ہے وہ خراب ہو جائے یا کوئی
امن و امان کی صورتحال یا اس طرح کا خدشہ درپیش ہوا تو اس صورت میں انہیں جو ہے یا اٹک جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک متبادل جو ہے وہ زیر غور جو ہے وہ سائیوال ہائی سیکیورٹی پریزن بھی ہے. جی ٹھیک ہے. کرم الہی گوندل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں نواز شریف اور مریم نواز کو اس وقت حج لاؤنج میں بٹھا دیا گیا ہے اور حج لاؤنج میں ان کی والدہ سے ان کی ملاقات کرائے جانے کا امکان ہے. دیگر مسافروں کو بسوں کے ذریعے انٹرنیشنل لاؤنج میں پہنچایا جا رہا ہے. ایف آئی اے ٹیم نے نواز شریف اور مریم نواز کی امیگریشن کا پروسیس کیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی ملاقات ان کی والدہ سے کرائی جائے گی. نواز شریف کی والدہ اور سلمان شہباز کو اب سے کچھ دیر قبل حج ٹرمنل میں لے جایا گیا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کو بھی حج لاؤنج میں بٹھا دیا گیا ہے جہاں ان کی ملاقات کرائے جانے کا امکان ہے, جس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کو نیب کی ٹیم یہاں سے موو کرے گی اور ممکنہ طور پر اسلام آباد یا اٹک یا ساہیوال ان تین میں سے کسی جگہ پہ انہیں منتقل کیا جائے گا. نواز شریف کی ملاقات ان کی والدہ شمیم بیگم سے کرائی جائے گی اور سلمان شہباز ان کے ساتھ آئے ہیں اور حج ٹرمنل ان کو لے جایا گیا ہے. بالکل اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن سیفان خان. سیفان, صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس سب پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ آئیں گے اور اریسٹ کر لیے جائیں گے اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آگے جہاں بھی ان کو شفٹ کیا جائے گا. لیکن تھوڑا سا بس میں اب یہ ہے جی کہ والدہ جو ہے اس وقت وہ ہیں, ان سے ملاقات شاید ہو پہلے اور پھر اس کے بعد شفٹ کیا جائے گا. والدہ کے حوالے سے ان کی ویڈیو پہلے آ چکی ہے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہونے دوں گی اور اگر گرفتار کیا تو میں از خود گرفتاری دے دوں گی. تو اب یہ تو اب صورتحال از خود گرفتاری والی نہیں ہے. سنا یہ بھی ہے جی کہ نواز شریف صاحب پہلے اریسٹ نہیں ہونے کو تیار تھے اور ان کی خواہش تھی کہ پہلے والدہ سے ملوں گا پھر اریسٹ ہوں گا, لیکن پھر انہوں نے جو ہے اس وقت اریسٹ دے دیا. اور دوسری اہم بات, جو جہاز میں ان کے ساتھ نون لیگ کے ارکان موجود تھے یا نون لیگ کی ٹیم جو کہ لاہور میں موجود تھی اور اس وقت رستوں میں اور جلسوں کی صورت میں وہاں پہنچ رہی تھی, ان کی اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا تھی یہ واضح نہیں ہوا کیونکہ اریسٹ ہونا تھا اور اریسٹ ہو چکا ہے. تھوڑی بہت مزاحمت کے بارے میں کچھ اطلاعات متضاد ہیں کہ شاید جہاز میں کچھ ارکان نے کچھ مزاحمت تھوڑی بہت نون لیگ کے کی, لیکن وہ بھی کوئی ایسا نظر نہیں آئی. تو ایز ایکسپیکٹڈ سب کچھ ہوا ہے. والدہ آئی ہیں, والدہ نے یہ کہا ہے, لیکن والدہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ جس وقت یہ فلیٹس خریدے جا رہے تھے, یہ جائیدادیں بنائی جا رہی تھی, اگر والدہ اس وقت روکتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ یہ جو کرپشن کے پیسے سے آپ جو ہیں اس وقت یا پھر آپ یہ جائیدادیں جو ناجائز بنا رہے ہیں اس وقت ان کو روکتی تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اب تو خیر صورتحال مختلف ہے. ہی از کنوکٹڈ اینڈ ہی از بین اریسٹڈ. میرے شور آواز بالکل سیفان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہی ہے صورتحال, لیکن جو پلان ترتیب دیا گیا تھا نیب کی جانب سے اس پر عمل کیا گیا ہے. جی سیفان, پیش رفت ہے. نون لیگ کی آج کا پاور شو کتنا پاورفل رہا, کتنی زیادہ لوگ وہ اکٹھے کر سکے, یہ سارے سوالات بڑے معنی خیز ہیں. لیکن اوور آل اریسٹ ہونا تھا اور وہ اریسٹ ہو گئے. دس واز ایکسپیکٹڈ. اور سیفان, اگر وہی پلان پر عمل درآمد کیا گیا ہے جس پر ہم کوشش کریں گے, سیفان تک غالباً ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے, ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ اس وقت حج ٹرمنل پر موجود ہیں جہاں انہیں لاؤنج میں بٹھایا گیا ہے, اور وہیں دوسری طرف نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اور سلمان شہباز کی ان سے ملاقات کی جائے گی, جس کے بعد انہیں یہاں سے منتقل کیا جائے گا اسلام آباد. یہاں یہ بھی بتا دیں کہ طیارہ رن وے پر لینڈ کیا, جس کے بعد نیب کی ٹیم کی جانب سے گرفتاری عمل میں آئی ہے. اس وقت ایک ہیلی کاپٹر اسٹینڈ بائی پوزیشن میں ہے, عملے کو مستعد کر دیا گیا اور غالب امکان یہی ہے کہ کچھ دیر بعد نواز شریف اور مریم نواز کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ نیب کی ٹیم نے نواز شریف اور مریم نواز کے پاسپورٹ تحویل میں لے لیے ہیں. نواز شریف کو لے جانے والی گاڑی کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کو نیب کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے. اس سے قبل انہیں حج لاؤنج میں بٹھایا گیا تھا اور نواز شریف کی والدہ سے ان کی ملاقات کرائے جانے کا امکان تھا, جو کہ اب سے کچھ ہی دیر میں اس کی بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی, کیونکہ ان کی والدہ کو حج لاؤنج لے جایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان شہباز سے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے گی. سلمان شہباز نواز شریف کی والدہ کے ہمراہ وہاں پہنچے تھے اور انہیں حج لاؤنج کے اندر لے جایا گیا تھا. نواز شریف اور مریم نواز کو بھی حج لاؤنج میں ہی بٹھایا گیا تھا, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب سے کچھ دیر میں ان کی ملاقات ہو بھی چکی ہوگی. اور اس کے بعد کی اب یہ اطلاعات ہیں کہ نیب ٹیم نے نواز شریف اور مریم نواز کے پاسپورٹس تحویل میں لے لیے ہیں اور نیب کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے. نواز شریف کو لے جانے والی گاڑی کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے. ہیلی کاپٹر کے
عملے کو تیار کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں اس بات کا واضح امکان ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر نواز شریف اور مریم نواز کو نیب کی ٹیم کے ہمراہ لے کر یہاں سے روانہ ہوگا. اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو آج رات اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا, جس کے لیے یہاں اسٹینڈ بائی پوزیشن پر ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے. سیفان خان اینکر پرسن اب تک ہمارے ساتھ موجود ہے. سیفان, بتائے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمام تر صورتحال ویسے ہی ہے, وہی پلان ہے جو کہ نیب نے مرتب کیا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو جو انتظامات آج کیے گئے ہیں کارکنان کو روکنے کے لیے دیگر تمام, اس پر آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیں, اس کی تو ایس سچ کوئی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ ایک کافی لوگوں نے کہا جی کہ اوور ریاکشن تھا, اتنے لوگ نہیں تھے, اور اگر لوگ تھے بھی تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نون لیگ کے کارکنان تھے, یہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری یا تحریک لبیک کے کارکنان نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کئی ایجنٹ تھے, کئی اس وقت انتخابات میں انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے, کئی کیمپین چلا رہے تھے, کوئی ایم این اے اپنے ساتھ لوگ لے کر آیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو 25 جولائی کو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ایک جلسے کی صورت میں وہاں آنا تھا اور اس کے بعد منتشر ہو کے اپنے گھر چلے جانا تھا. تو دیٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ. اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کے علاوہ یہ کچھ وہاں کرتے یا وہاں جا کے بیٹھ جاتے یا دھرنا دیتے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اکثر جو لکھاری جو سمجھتے ہیں, جو مسلم لیگ کی سیاست کو بھی بڑا گہری نظر سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے ڈی این اے میں جو ہے وہ ایجیٹیشن اور اس طرح کی ایسا ریاکشن نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اگریسیولی یہ جائیں گے اور آ کے اس وقت فائٹ کریں گے. تو یہ مسلم لیگ کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی آئیں گے, جلسہ کریں گے, جلسے کے بعد منتشر ہو کے اپنے گھر چلے جائیں گے. تو اتنا اوور ریاکشن دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک تو یہ بات تھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ماحول ہے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے 2 یا 3 دن 48 گھنٹے کے اندر اور آج ایک نیشنل ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان میں, بلوچستان میں کافی شہادتیں ہوئی ہیں. تو سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں, الیکشن مہم چل رہی ہے, الیکشن کیمپینز چل رہے ہیں, کینڈیڈیٹس سڑکوں پر ہیں, اور ایسی سیکیورٹی سچویشن اگر وولیٹائل ہو جائے تو یقینی طور پر اس سے نون لیگ نہیں بلکہ شرپسند عناصر فائدہ اٹھا سکتے تھے, آئندہ آنے والے 25 جولائی کے الیکشنز کو سبوتاژ کر سکتے تھے. تو یہ تمام صورتحال اس لیے بھی شاید ضروری سمجھی گئی ہو کہ کوئی وائلنس, کوئی شرپسند کی ایکٹیویٹی, اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے, اور اس کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں تاکہ کوئی ایسا اندھونا, کوئی ایسی حادثہ, کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو سکے. تو شاید یہ وجہ بھی ہو, لیکن اوور آل کرٹیسائز کیا گیا, کہا گیا جی کہ آنے دیتے, جتنے 1000 لوگ بھی ہوتے آ کے احتجاج کرتے یا جلسہ کرتے, جلسے کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں واپس چلے جاتے, وہ پولنگ ایجنٹس بن کے واپس الیکشن میں حصہ لیتے. لیکن اوور آل دونوں رائے سامنے آئیں اور ہم نے دیکھا جی کہ زیادہ ویٹیج اس رائے کا رہا کہ یہ سب بند نہیں ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف سے. ان کا آنا, ان کی گرفتاری, وہ کنوکٹ ہیں اور ان کو اریسٹ ہونا تھا, اینڈ دیٹ از ایونچولی ہیپنڈ. اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے بعد بڑی اہم ترین بات یہ ہوگی کہ نون لیگ کہ ووٹس پر کیا فرق پڑے گا, جو سب میں بڑا سوال آج کے دن سے ہے. ان کی واپسی, ان کا یہ جو فیصلہ جس کو دلیرانہ فیصلہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وہاں رہ سکتے تھے, یہاں آ کے اریسٹ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی لیگیسی چاہتے تھے, وہ اپنی پولیٹیکل لیگیسی چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب کی طرح میرا نام بعد میں اچھے الفاظ میں لیا جائے, یا میں نے جو 1999 یا 2001 میں ملک سے باہر جا کے ڈیل کر کے چلا گیا, تو اس ہسٹوریکل مسٹیک کو وہ اریز کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں اچھے ناموں سے اس وقت جو ہے پکارا جاؤں, اپنی لیگیسی میری رہے, مریم نواز کی سیاست پہ اس لیگیسی کا فائدہ ہو, نون لیگ کے ووٹ بینک کو اس کا فائدہ پڑے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے اس اریسٹ سے جو اب تک کے تجزیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5 سے 10% سمپتھی ووٹ شاید مل جائے نون لیگ کو. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخرکار آج کے اس پورے شو سے, ان کے اریسٹ ہونے سے, ان کے ملک میں آنے سے اور اریسٹ ہونے تک کے پورے معاملے سے, اور جو آج انہوں نے پاور شو کیا پنجاب میں, اس سے 25 جولائی کو کیا فرق پڑے گا, کیا کوئی ویو جنریٹ کر سکیں گے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اب تک انتخابات میں نون لیگ کی جو کیمپین ہے, شہباز شریف صاحب جس کے سربراہ رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں, وہ اتنی زیادہ ایگریسیولی اور پیشنیٹلی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. اور اس کے بارے میں بار بار کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ آئیں گے تو وہ زیادہ بہتر جان پڑ سکے گی. تو وہ جان پڑی ہے نہیں پڑی ہے, دیٹ از اے ویری انپورٹنٹ کویشچن, اور دیکھنا ہوگا آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے. اچھا سیفان, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں ان کو انتخابات میں جو فائدہ ہوگا ووٹ بینک کا, وہ تو ایک اپنی جگہ ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ عدالتی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ جو ہے اسی وقت ہوگا, کیونکہ جب وہ گرفتاری دیں گے تبھی وہ اپیل والی پوزیشن میں جائیں گے. یقینی طور پہ عدالتی حوالے سے تو ہم جانتے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب بھی تھے, اور کہا گیا جی کہ ان سے ملاقات کی جو ہے انہوں نے کافی کوششیں بھی کی تھیں. اپیل کے حوالے سے جو بھی پروسیجر آ گیا ہے لیگلی ان کو آگے فالو کرنا ہے, پٹیشن بھی شاید فائل ہو چکی ہے, یا اس کے حوالے سے بینچ بھی تشکیل جو ہے پائے گا. تو وہ تو لیگل معاملات ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں شروع سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے 28 جولائی 2017 سے, جب سے فیصلہ آیا, بلکہ اس سے پہلے جب سے پاناما بینچ تشکیل پایا تھا اور جے آئی ٹی بنی تھی, تو نون لیگ نے اس کیس کو سیاسی
طور پہ کھیلا زیادہ ہے. یعنی اس میں سیاست، بار بار پریس کانفرنسز کرنا، سپریم کورٹ کے باہر ایک الگ شو کرنا، اور وہ معاملات جو تھے وہ زیادہ واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہے تھے، بجائے اس کے کہ یہ معاملات کورٹ میں سیٹل ہوتے، کورٹ میں عدالتی جنگ لڑی جاتی، قانونی لڑائی لڑی جاتی. تو اس دفعہ بھی یہ شروع سے اس معاملے کو پولیٹیکلی ہینڈل کرتے رہے، اور یہی توقع ہے جی کہ ابھی سیاسی طور پہ اس کو کھیلا جائے گا، اس کو کیش کیا جائے گا، اس کو ووٹس کی میں سمپتھی ووٹس گین کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیگلی تو انہوں نے اتنی بیٹل اچھی لڑی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے شروع سے اس کیس کو زیادہ پولیٹیکلی فائٹ کیا ہے، بجائے اس کے کہ لیگلی. اور شاید لیگلی فائٹ کرتے، جو چودھری نثار ان سے کہتے تھے شروع سے کہ آپ اس کو لیگلی فائٹ کرتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، جتنی آج ہوتی اس سے قدر مختلف ہوتی، اداروں سے محاذرہ اتنی نہ بڑھتی، پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا نہ بڑھتا، شاید ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ آج ایسا نہ ہوتا جو آج نظر آتا ہے. کیونکہ اتنی محاذرائی، اتنا پولیٹیکل ٹیمپریچر انہوں نے ریز کیا، سڑکوں پر آ گئے، جی ٹی روڈ پہ نکل گئے سیاسی طور پہ بار بار، اور یہی بیانہ دیا کہ میں نے جی مشرف صاحب کو ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کری، اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ لیگلی فائٹ کرتے، منی ٹریل دیتے، کیس کو آگے قانونی طور پر لڑتے، اپنے ڈاکیومنٹس، ایویڈنس، وٹنسز پیش کرتے، وہ ہم نے نہیں دیکھا. سیاسی طور پہ کیس لڑتے رہے، اور یہی توقع اب بھی ہے کہ یہی ہوگا. صحیح. سیفان، 7 دنوں میں 4 دھماکے ہو گئے، آج بھی مستونگ میں افسوسناک واقعہ ہوا، ڈیڈ ٹول مستقل بڑھتا جا رہا ہے. ایسے میں یہ جو صورتحال ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، کہیں الیکشن کی کمپینز جاری ہے، سیاسی رہنماؤں کی بالغ نظری کتنی اہم ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہو چکی ہے، اور جس طرح سے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی اور کیوس ہے، اور بالخصوص آج کے پورے دن کو آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر سڑکیں بند اور اس طرح کی خبریں آنا کہ یہاں کلیش ہو گیا یا یہ ہو گیا، اس سے ایک ماحول یہی لگ رہا ہے جی کہ بڑی انسرٹنٹی ہے جو ہونی نہیں چاہیے تھی الیکشن سے پہلے، 25 تاریخ سے پہلے. تو اب سیاسی جماعتوں کو میں نے سنا ہے جی کہ اس وقت شاید ایم کیو ایم نے اپنی انتخابی مہم مؤخر کیا آج ایک دن کے لیے، اور جو بلوچستان میں ہوا ہے اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس وقت جو ہے وہ ساری سیاسی ایکٹیویٹی چھوڑ کر جو جناب سراج رئیسانی صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو کئی افراد شہید ہوئے ہیں، یہ اس وقت ان کے دکھ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، بلوچستان کے دکھ ہمیں شیئر کرنے چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ ان قوتوں نے کیا ہے جو بیسکلی پاکستان میں انتخابات ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، وہ نہیں چاہتے پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے، اور اسی لیے وہ قوتیں یہ دھماکے کر رہی ہیں. مستونگ میں جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری بھی ایک کالعدم تنظیم نے قبول کر لی ہے، اور وہ تنظیمیں وہی ہیں جو آخرکار انٹرنیشنل فورسز کے پیرول پر یا ایز اے پروگزی کام کر رہی ہیں اور پاکستان میں امن کو سبوتاژ کرنے میں جو اس وقت اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو یقینی طور پر اس وقت سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر اس کو فیس کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سیفان، ایک بات ہم بار بار مسلسل کر رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے کہ خاص طور پر اس الیکشن کے ماحول میں اور جو پاکستان میں جو سیاسی ماحول چل رہا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ سیاسی ماحول اس لحاظ سے جیسے نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، آج جو مستونگ میں واقعہ ہوا ہے 90 افراد شہید ہو چکے ہیں، جو کہ تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں. افسوسناک سانحہ ہوا ہے، واقعات ہوتے ہیں، سانحہ ہوا ہے. اور اس موقع پر جو نگراں حکومت کے چیلنجز ہیں، جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس کو اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جو عمل اور رد عمل ہے اس کو ساتھ ملا کے کس طریقے سے صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے اس وقت بیٹھ کے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس وقت کہ بڑا ضروری ہے یہ بیٹھ کے اس وقت معاملات کو طے کریں، آگے کا لائے عمل طے کریں. ایک بات بڑا ضروری بتانا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ اس وقت سیکیورٹی فورسز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں جی کہ امن آپ نے قائم کر دیا تھا یا دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی، تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ہو گئی آج. تو یہ بھی سیاسی جماعتیں اور کچھ لوگ ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ سال 2013 کے الیکشنز میں جنوری 2013 سے لے کے مئی 2013 کے عرصے کے دوران تقریباً 148 دھماکے یا ٹیررزم انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے تھے. یہ انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی ریسرچ ہے. تو یہ 148 کے مقابلے میں اگر 3 واقعات ہوئے ہیں اس الیکشن میں تو یہ ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے پچھلے 5 سال کے مقابلے میں. تو یہ کہنا کہ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ سرہن غلط ہے اور اس کو رد کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات اس میں یہ کہ جس طرح یہ واقعات جس ٹائمنگ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور الیکشن سے بالکل پہلے ہو رہے ہیں، تو یقینی طور پر اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کا آنا اور یہ تمام چیزوں کا انسرٹنٹی کریٹ کرنا، اس لحاظ سے اس وقت سوچنے کی ضرورت سیاسی جماعتوں کو ہے. یہ نیشنل عوامی نیشنل پارٹی ہو یا بلوچستان نیشنل پارٹی ہو، یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو جو BAP جس کا اس وقت ایبریویشن ہے، یہ ان کا لاس نہیں ہے، یہ پورے ملک کا لاس ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا لاس ہے. اور یقینی طور پر اگر الیکشن سبوتاژ ہوتے ہیں تو یہ سب میں زیادہ عمران خان صاحب کا لاس ہے اگر ایسی قوتیں کامیاب ہوتی ہیں. یہ نواز شریف صاحب کا لاس ہے جو گرفتاری دے رہے ہیں الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے، یہ سب کا لاس ہے. تو یہ سب کو ایک ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے تو وہ تمام کام کر لیے، اور اسی کی بنیاد پہ 148 دھماکے جہاں ہوئے تھے 2013 میں، آج وہ 3 رہ گئے ہیں، یا 3 یا 4 انسیڈنٹس 5 انسیڈنٹس ہوئے ہیں.
تو یہ تو بہت بڑی امپروومنٹ ہے, اس پہ تو ہمیں سیکورٹی فورسز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو لیپس ہوا ہے اس پر بھی ہمیں یقینی طور پر سوچنا چاہیے, لیکن سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت سیاست زیادہ ضرورت ہے یا ریاست کی اہمیت زیادہ ہے, انسانی جانوں کی اہمیت زیادہ ہے, یکجا ہو کر اس چیلنج کو فیس کرنے کی اہمیت زیادہ ہے, یا اپنی پیٹی پالیٹکس, اپنی سیاست کے اندر اس ملک کو مزید انسرٹنٹی میں دھکیلنے کی ضرورت زیادہ ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے جو شاید سب کو سوچنا چاہیے 25 جولائی سے پہلے, ورنہ یہ اگر الیکشن اگر خدا نہ خواستہ متاثر ہوتے ہیں تو پھر ہم بہت ہی زیادہ انسرٹنٹی کے پیریڈ میں چلے جائیں گے, شاید جس سے واپسی بھی ممکن ہمیں کس طرح ہو نہیں پتا, کس طرح ریورس ہوگا اس کا امپیکٹ. صحیح. اچھا سیفان, یہ بھی بتائیے گا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ 3 روز میں 116 افراد ٹو بی ایگزیکٹ جان کی بازی ہار گئے, جن میں ہارون بلور بھی شامل ہیں اور سراج رئیسانی بھی شامل ہیں, کیا کسی کونے سے کسی طرف سے یہ آواز آ سکتی ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے شاید, کیونکہ یہ ابھی ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے جو سربراہ صدر ہیں جام کمال صاحب, وہ پروگرام میں ساتھ تھے کچھ دیر پہلے, تو تعزیت کے حوالے سے ان سے بات کری اور ان سے یہی پوچھا, کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سرفراز بھٹی صاحب نے آج سے 1-1.5 ماہ پہلے یہ خط لکھا تھا باقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے, لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی, موسم تھا اور دیگر وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں الیکشن کو ملتوی یا پھر پورے ملک میں الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. لیکن اس وقت انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن اس ملک کے لیے ضروری ہے, وہ جانتے ہیں کہ الیکشن سے ہی ملک آگے بڑھے گا اور بڑا ضروری ہے کہ الیکشن وقت پر ہو 25 جولائی کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہو الیکشن, اور ایسا کوئی مطالبہ ڈسپائٹ دیٹ کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما شہید ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کئی لوگ, کئی تقریباً 100 تک کا بتایا جا رہا ہے فیگرز پہنچ چکی ہیں جو شہادت جنہوں نے نوش کی ہے, تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ایسا کوئی مطالبہ اب نہیں ہے اور ہمیں یہ ہے جی 25 جولائی کو آپ الیکشن کریں, ہر حال میں کریں. ٹھیک ہے سیفان, یہ بھی بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کا آج گرفتاریوں کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا کہ بلاول کا پہلا یہ الیکشن ہے, لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, انہیں کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ جو سیاسی اپروچ ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں دیگر سیاسی رہنماؤں کو؟ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا ہے وہ یقینی طور پہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت یا ڈیموکریٹ ہیں اور اس وجہ سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی گرفتاریاں ہوئی اگر نون لیگ کی, اور گرفتاریوں پہ تو سب نے تقریباً اوور آل کہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جس طرح ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ اتنے زیادہ جارحانہ اقدامات کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے, اور اگر آتے بھی لوگ تو وہ آ کے وہاں پہ بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے, نہ سبوتاژ کرنے کا, وہ صرف آتے اور وہاں سے منتشر ہو جاتے. تو یہاں تک تو صحیح ہے بات بلاول صاحب کی, لیکن یقینی طور پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ شخص ہیں, ایک مجرم ہیں, ان کو گرفتار کرنے کا یہ سارا عمل تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جمہوریت کے لیے, جمہوریت کی بلندی کے لیے یہ جنگ ہے ان کی طرف سے, یا یہ سویلین سپریمیسی اور سویلین بالادستی کے لیے جنگ ہے, ووٹ کو عزت دینے کی جنگ ہے, تو ان کے ساتھ معذرت خواہانہ طریقے سے, کیونکہ یہ بات وہ کنوکٹ ہیں, انہوں نے جرم کیا ہے, ان کو سزا ہوئی ہے, اس کا شاید جمہوریت سے جس طرح سے ربط جوڑا جا رہا ہے اور اگر اس حوالے سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ بات اتنی زیادہ ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ 6 ماہ اسمبلی نہیں گئے ایز پرائم منسٹر, کابینہ کے اجلاس نہیں بلاتے تھے, 1 سال تک سینٹ نہیں جاتے تھے, تو جمہوریت کو عزت اور ووٹ کو عزت تو ان لوگوں نے خود نہیں دی. اور جو جمہوریت ہوتی ہے وہ حسن کارکردگی اور اس کے ساتھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ دونوں چیزیں ہم نے ان کے ادوار میں نہیں دیکھی. تو پھر یہ آخر میں جب کرپشن کے کیسز پکڑے جائیں, کنوکشن ہو جائے, تو پھر جمہوریت اور جمہوریت ان کے ساتھی بھی جمہوریت شور مچانے لگے. بہت سے صحافی بھی کہنا شروع کر دیتے کہ جمہوریت کے لیے آ رہے ہیں, جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہیرو بن رہے ہیں, سپریمیسی اور یہ سب چیزیں, لیکن انفارچونیٹلی ہی از اے کنوکٹڈ پرسن, وہ اریسٹ ہو رہے ہیں. تو بلاول صاحب اگر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کارکن گرفتار ہوئے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس پورے عمل کو کہنا, شک کی نگاہ سے دیکھنا یہ غلط ہوگا. ان کو اریسٹ ہونا تھا, وہ کنوکٹ ہیں, عدالتوں نے سزا دی ہے, ملک کا نظام چل رہا ہے, نیب متحرک ہوئے, اعلیٰ ترین عدالتیں متحرک ہوئی ہیں, تو اس میں کسی قسم کی جو ہے لینینسی تو برتنا جو ہے اس وقت غلط ہوتا. صحیح. اچھا سیفان, پاکستان میں ایک پاپولر تھاٹ ہے کہ انتخابی پالیٹکس ایک الگ چیز ہوتی ہے, الیکٹیبلز ایک الگ چیز ہوتا ہے, تو لیکن جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا یہاں کوئی سمپیتھی ووٹس کا ان حالات میں کسی انتخابات کے نتائج پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ بات امپورٹنٹ ہے. مظہر عباس صاحب سے کل ہم اس پروگرام میں پوچھ رہے تھے, اور ویسے بھی کیونکہ انتخابی سیاست کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حلقے میں جا کر ادھر کی ڈائنامکس سمجھ سکے کہ ڈائنامکس کیا ہے اس حلقے کی, کیونکہ پنجاب کے اندر برادری سسٹم بھی بہت ہے, ووٹ مختلف اقسام میں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. سمپیتھی ووٹ لوگ کہتے ہیں 5 سے 10% شاید پڑ سکتا ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شہزاد, کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ جو یہاں ووٹ دیتے ہیں وہ ایک ڈس فنکشنل نظام میں رہ رہے ہیں, وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کو تھانہ کچہری سے بچاتا ہے, وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرتا ہے, جو مسائل عام طریقے سے حل نہیں ہو پاتے ان کے. تو ایک آدمی جو خود گرفتار ہوا ہے,
جو خود تھانہ کچہری سے نہیں بچ پا رہا, یا جس کا بھائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنے بیوروکریٹس کو نہیں بچا پا رہا اور خود اس پر کیسز بن رہے ہیں, تو ایک پنجاب کا ووٹر کس طرح وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے مسائل حل کریں گے یا مجھے تھانہ کچہری سے نکالیں گے, جو شخص خود تھانہ کچہری سے نہیں نکل پا رہا. تو یہ سمپتھی ووٹ والا نیریٹو جو ہے, یہ مجھے میری اپنی اسیسمنٹ میں اس وقت ناقص جو میری رائے ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک ووٹر اس بنیاد پہ ووٹ دے گا کہ یہ جیل جا رہے ہیں, اس کو تو خود جیل سے نکلنا ہے. ووٹر کو کہے گا ایسے بندے کو ووٹ دو جو مجھے جیل سے نکالے, یہ تو خود جیل سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے, تو یہ مجھے کہاں سے بچائیں گے. تو یہ والی بات سمپتھی والی مجھے لگتا نہیں کہ اتنی کارآمد ثابت ہوگی, اور یا ووٹ بینک میں 5 سے 10% کا امپیکٹ آئے تو آئے, اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی خاطر خواہ امپیکٹ اس کا آئے گا. اچھا سیفان, یہ بھی بتائے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے مختلف سرویز دکھائے جاتے ہیں, اور اب تک جو سرویز آئے ہیں ان میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں نیک ٹو نیک الیکشن ہوگا, اور یقینی طور پر دونوں ہی جدوجہد کریں گے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سرویز آئی پی او آر کا سروے ایک آیا ہے, اور اس وقت گیلپ کا ایک سروے ہے, پلس کا ایک سروے ہے, اور کچھ اور انٹرنیشنل میگزینز ہیں ان کے سروے آئے ہیں. زیادہ تر ہم نے سرویز میں دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ماہ کے اندر نون لیگ کی پاپولیرٹی گری ہے اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. اب وہ نون لیگ کی پاپولیرٹی کہیں 2% گری ہے کسی سروے میں, کہیں 3% گری ہے, کہیں 5% گری ہے. تحریک انصاف کی کہیں 12% بڑھی ہے, کہیں 13% بڑھی ہے. تو اوورال ان سروے سے یہ انٹرپریٹیشن تو ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک یا پی ٹی آئی کو لوگ فیور کر رہے ہیں یا سپورٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ بھی کر رہے ہیں جی کہ نون لیگ جو ہے اس وقت اس کے ووٹ بینک میں ڈکلائن آیا ہے. لیکن یہ کہنا تاحال کہ نون لیگ کچھ سرویز کے اندر کیونکہ نیک ٹو نیک چل رہا ہے, تو ابھی بھی یہ اسیسمنٹ کرنا کہ سب میں لارجسٹ پارلیمانی پارٹی پنجاب کی 141 سیٹس میں کون سی ابھر کر آئے گی, یہ اندازہ لگانا مشکل ہے. کیونکہ جیسا آپ نے کہا اتنا نیک ٹو نیک سرویز ہیں, اور اس میں آئی پی او آر کا سروے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ان کا سیمپل سائز 2 لاکھ سے زیادہ کا ہے. باقی سرویز میں اتنا سائز نہیں. انہوں نے شاید پنجاب کے ہر حلقے میں جا کے تقریباً 1500 لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کے نزدیک کون سی پارٹی جیتے گی. اس کے مطابق تو نون لیگ کا ووٹ بینک ابھی بھی سب میں اسٹرانگ ہے اور بڑا لیڈ ہے ان کا پی ٹی آئی کے خلاف. لیکن ووٹرز ایک الگ چیز ہے, کانسٹیٹوئنسی سیٹ ایک الگ چیز ہے, تو اس لحاظ سے نیک ٹو نیک ہے. اور یہ کہنا کہ سنگل لارجسٹ پارلیمانی پارٹی ان 141 سیٹ میں کون سی نکلے گی, تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این آگے پیچھے, یا پی ٹی آئی زیادہ یا نون لیگ تھوڑا کم, اور آج کے واقعے کے بعد کتنا فرق پڑے گا یہ سوال ہے. لیکن ابھی تک کوئی اتنا کیٹیگورکلی یہ نہیں سروے کہہ رہا کہ جی ہاں جی یہ وائٹ واش کر دے گی کوئی ایک پارٹی, یا کلیئر میجورٹی ایک پارٹی کو مل جائے گی. صحیح. اچھا سیفان, ہم نے کچھ دن قبل دیکھا جس طرح سے جب انتخابی مہم جب شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے کاؤنٹر کرنا شروع کیا ہے اپنے الیکٹیبلز کو, اور جو لوگ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ان سے سوال کرنے شروع کیا, اور بڑے سخت سوالات کیے ہیں. تو اس کا مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں نتائج سرپرائز کر سکتے ہیں. یہ شعور تو آیا لوگوں میں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دفعہ جو 10 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں, 10 کروڑ 50 لاکھ تقریباً ووٹرز ہیں یا 40 لاکھ ووٹرز ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تقریباً 45 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ 18 سال سے 35 سال کی عمر کے درمیان لوگ ہیں. اور اس میں اگر اور آپ تھوڑا سیگمنٹ کریں تو 18 سے 25 کے درمیان اور پھر آپ کو یوتھ ملتا ہے جو ٹوٹل 18 سے 25 کے درمیان ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا ہے, جن کے پاس موبائل کا ایکسس ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس اپڈیٹس ہیں لیٹسٹ, اور شعور بھی ہے, وہ تھوڑا تعلیم جو ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی شعور ہے. اور وہ میڈیا کے توسل سے جہاں ہم کہتے ہیں جی کہ میڈیا کی بڑی برائیاں ہیں, تو میڈیا میں جب ٹاک شو میں پولیٹیشین سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس سے وہ بھی سیکھ گئے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ 5 سال بعد ہمارے حلقے میں آتا ہے اور وہ آ کے ہم سے ووٹ مانگتا ہے, تو یہی موقع اسے پکڑ کے اسے سوال پوچھ کے یا اسے یاد دلانے کا کہ تم نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا اور ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا. تو وہ موقع کا بھرپور طریقے سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف اربن ایریاز میں نہیں بلکہ رورل ایریاز کے اندر بھی, وہ علاقے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی طبقاتی تقسیم جو ہے بڑی زیادہ وائڈ ہے, وہاں پہ لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ پیٹرونیج پالیٹکس ہوتی ہے. صوبہ سندھ میں مختلف اضلاع کے اندر دیکھا, مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا, کراچی کے اندر یہاں پہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ اربن ایریا میں ہوا, پنجاب میں بہت سی جگہوں پر ہوا. تو یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. اس سے لگا جی کہ جمہوریت جو ہے اس پر روٹس پکڑ رہی ہے, یہ صحیح معنوں میں جمہوریت ہے. ووٹ پر اس کا امپیکٹ پڑے گا کتنا, یہ تو الیکشن والے دن ہی اندازہ ہو سکے گا کہ کتنا لوگ نکلتے ہیں باہر. کیونکہ ہم یہ بتاتے چلیں ابھی سرویز کی بات ہو رہی تھی, تو ایک بہت بڑی تعداد ان سرویز میں بتائی گئی, جیسے 20% بتائی گئی آئی پی او آر کے سروے میں اور 14% گیلپ کے سروے میں, کہ وہ لوگوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ انہیں ووٹ دینا کسے ہے, وہ انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آج کے واقعے کو دیکھتے ہوئے 25 جولائی جب آئے گی تو یہ جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں
یہ کیا ڈیسیشن لیں گے اس دن؟ یہ 20% انڈیسائیڈڈ ووٹرز گیلپ سروے کے مطابق یا IPR سروے کے مطابق 14%، یہ لوگ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں 25 جولائی کو انڈیسائیڈڈ؟ یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آخرکار الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کا کیا فیصلہ حتمی ہوتا ہے آخری 10 دنوں میں جو یہ لیتے ہیں. صحیح. اچھا اسی سے کنیکٹڈ ایک اور بات، پاکستان کے جو الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے وہ کبھی بھی میرے خیال ہے 50% سے اوپر تو نہیں گیا، اور ٹو بی ایگزیکٹ تو اگر پاکستان میں اگر 5 سے 10% ووٹرز کو اگر موو کر دیا جائے تو کیا آپ کے خیال سے یہ انتخابی جو ریزلٹس ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے حق میں ڈیسائسو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، نیک ٹو نیک مقابلے چل رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ تو پڑے گا یقینی طور پہ. ابھی جو لیٹسٹ ہم نے دیکھا تھا تو پاکستان تحریک انصاف 30% پر تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون 41% پر تھی. یہ IPR سروے کی بات کرو جس کا سیمپل سائز 2 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کا تھا. تو یہ 30 اور 41% بہت زیادہ گیپ نہیں ہے، 11% کا گیپ ہے. اور اگر اور سرویز پہ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ یہ گیپ اور کم ہو جاتا ہے، کہیں 2% کا ڈیفرنس ہے، کہیں 1% کا ڈیفرنس ہے، کہیں 3% کا ڈیفرنس ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پہ 5 سے 10% تو بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. لیکن ان سرویز میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں، جیسے کچھ ایسے ادارے جو آبزرو کرتے ہیں، انہوں نے پروبیبلٹیز بھی جاری کی ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی. تو ان پروبیبلٹیز کو اگر دیکھا جائے تو 70% 75% کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی گورنمنٹ بن سکتی ہے ایک کولیشن کے ساتھ جس میں MQM PSP بلوچستان عوامی پارٹی فاٹا اور دیگر پارٹیز شامل ہو سکتی ہیں. تو یہ تو ایک سامنے پکچر نظر آ رہی ہے پروبیبلٹیز کے حوالے سے. لیکن 5 سے 10% ووٹ بینک فرق پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، خصوصاً پنجاب میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے.